السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ماہ رجب کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کے اسباق اور یہ ہمیں روحانی طور پر کیسے تیار کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رجب صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور نیکیوں کا دروازہ ہے؟ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، رجب کس نوعیت کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عظمت عطا فرمائی؟ درست جواب ہے حرمت والا مہینہ۔ سورۃ توبہ آیت 36 کے مطابق رجب ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ و خون ریزی اور گناہ سے پرہیز خاص طور پر ضروری ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مہینوں کو حرمت والا قرار دیا ہے؟ درست جواب ہے 4۔ سورۃ توبہ آیت 36 کے مطابق بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے جن میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب شامل ہیں۔ ان میں گناہ اور ظلم سے بچنا واجب ہے۔ سوال ہے، درج ذیل میں سے کون سا مہینہ ان مہینوں میں شامل نہیں جنہیں قرآن نے حرمت والا قرار دیا ہے؟ درست جواب ہے رمضان۔ رمضان عظمت والا مہینہ ہے لیکن حرمت والے مہینوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ حرمت والے مہینے مخصوص قوانین اور امن کی دعوت کے لیے ہیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اہم اسلامی واقعے کی طرف۔ بتائیے، رجب کے مہینے میں اسلامی تاریخ کا کون سا اہم واقعہ وقوع پذیر ہوا؟ درست جواب ہے واقعہ معراج۔ معراج کا واقعہ ماہ رجب میں پیش آیا۔ یہ وہ رات تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جایا گیا اور 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ایک اور اہم سوال کی طرف۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب میں کون سی دعا کیا کرتے تھے؟ درست جواب ہے اللہم بارک لنا فی رجب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا انس بن مالک سے منسوب روایت میں نقل کی جاتی ہے۔ ناظرین، رجب کے لغوی معنی جاننا بھی ضروری ہے، تو بتائیے لفظ رجب کا لغوی معنی کیا ہے؟ درست جواب ہے عظمت، احترام اور تعظیم۔ لغوی اعتبار سے رجب کا مطلب ہے احترام اور بزرگی والا مہینہ، اسی لیے اس مہینے میں لڑائی اور ظلم سے پرہیز کو فوقیت دی گئی۔ سوال ہے، دور جاہلیت میں ماہ رجب کو کس حیثیت اور مقام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا؟ درست جواب ہے حرمت اور امن کا مہینہ۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی رجب کو حرمت والا مہینہ مانا جاتا تھا۔ لوگ جنگ اور لڑائی سے پرہیز کرتے اور امن قائم رکھتے تھے۔ ناظرین، آسان لیکن اہم سوال، اسلامی قمری کیلنڈر کے مطابق ماہ رجب کے فوراً بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ درست جواب ہے شعبان۔ اسلامی قمری کیلنڈر کے مطابق رجب کے بعد شعبان آتا ہے جو رمضان سے پہلے کی تیاری اور عبادت کا مہینہ ہے۔ دوستو، یہ سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، کیا ماہ رجب میں کوئی مخصوص روزے فرض یا لازم قرار دیے گئے ہیں؟ درست جواب ہے نہیں۔ رجب میں کوئی واجب یا فرض روزہ نہیں ہے، لیکن سنت اور نفلی روزے رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ سوال ہے، ماہ رجب میں
نفلی عبادات کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ درست جواب ہے مستحب۔ ماہ رجب میں نفل عبادات، روزے اور دعا کرنا بہت مستحب ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ سوال ہے، ماہ رجب میں گناہ کرنے کا شرعی موقف کیا ہے؟ درست جواب ہے زیادہ ناپسندیدہ۔ حرمت والے مہینے میں گناہ کرنا اور ظلم کرنا زیادہ ناپسندیدہ اور سنگین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت اور رحمت اس مہینے میں موجود ہے۔ سوال ہے، ماہ رجب کا بنیادی مقصد ہمیں کس چیز کی تیاری کی طرف لے جاتا ہے؟ درست جواب ہے رمضان کی تیاری۔ رجب ہمیں رمضان کی روحانی تیاری اور آخرت کی فکر کی طرف لے جاتا ہے تاکہ عبادت میں خلوص اور توجہ پیدا ہو۔ ناظرین، سوال دلچسپ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب میں کون سی خاص عبادت فرض فرمائی؟ درست جواب ہے کوئی خاص عبادت نہیں۔ رجب میں کوئی خاص عبادت فرض نہیں رکھی گئی، لیکن سنت اور نفل عبادات کی بڑی فضیلت ہے جو دل کو اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ سوال ہے، ماہ رجب میں سب سے زیادہ مؤثر اور افضل عمل کون سا ہے؟ درست جواب ہے نفلی روزے اور دعا۔ ماہ رجب میں نفل روزے، تلاوت قرآن اور دعا سب سے افضل اعمال میں شمار کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ روحانی پاکیزگی اور قرب الہی کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین، آخر میں سب سے اہم سوال، ماہ رجب ہمیں سب سے بڑا اسلامی سبق کیا سکھاتا ہے؟ درست جواب ہے امن اور تقوی کی اہمیت۔ رجب ہمیں امن، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کا سبق دیتا ہے، اور یہ مہینہ ہمیں دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے خود کو سنوارنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے؟ کامنٹس میں اپنا سکور ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلا اسلامی کوئز آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ جزاک اللہ خیرہ۔